السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے سلوگن کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے تنقیدی طور پر، جن کے بیانات، جن کی کلپنگ میں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ میں سنتا ہوں۔ کافی چیزیں، زیادہ تر چیزیں بہت پسند آتی ہے اس شخصیت کی مجھے، اور سبق آموز اور دو ٹوک انداز میں اللہ کی بات کو پیش کرنے کی اللہ نے میرا جو مطالعہ ہے، اللہ نے کوٹ کوٹ کے اس شخصیت میں وہ چیز اللہ کی دین ہے جو بھر کے رکھی ہے اللہ نے۔ اور کئی جماعتوں کی، کئی لوگوں کی مخالفت کے بعد میں بھی وہ اپنے اللہ کے دین کے کام کو ڈٹے ہیں، باوجود اس کے کہ مجھے مولانا مودودی علیہ رحمہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ تنقید سے کسی کی بھی ذات بلند نہیں ہے۔ ہر خاص اور عام کو تنقید کرنے کا اختیار ہے۔ ہر خاص اور عام پر ہم کو، جہاں ہم کو ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، تو ہم تنقید کریں۔ ہم سے اگر کچھ غلطی ہوں گی تو ہماری اصلاح ہو جائیں گی، یا پھر اس شخص کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یوٹیوب پر عالم جیسی شخصیت ہے، یا اور کہیں بھی جو داعش سے بات کرتے ہیں، مسجد کے ممبر سے بات کرتے ہیں، اپنی بات کو رکھتے ہیں مسلم معاشرے کے سامنے، انسانوں کے سامنے، تو ان سے اگر کوئی غلطی ہم کو ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے ہو رہی ہے، تو ہم چاہے بڑی ہو یا معمولی ہو تو ہم کو تنقید کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں ان کو۔ ایک چیز اگر غلط ہوئی تو وہ کوئی مختصر لوگوں میں نہیں بلکہ ایک عام رجحان لوگوں کا بن جاتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ میں بہت دل و جان سے چاہتا ہوں اس شخصیت کو، لیکن میرا ایک رویہ ہے کہ میں مخالفت علم کی بنیاد پہ کرتا ہوں، بکس کی بنیاد پہ نہیں کرتا۔ تنقید بھی میں علم کی بنیاد پہ کرتا ہوں، جتنا بھی مجھے علم ہے، اور اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ شخصیت بتلائے مجھے تو میں اپنے آپ کو درست بھی کر لیتا ہوں، لیکن کسی کو نیچا دکھانا، ذلیل کرنا، ایسا میرا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پراپر گائیڈ لائن دوں میں، یا پھر میری سدھارنا ہو جائے کم سے کم۔ تو اب تمیز باندھتے ہوئے میں نے لایا، تو اس شخصیت کا نام ہے انجینئر علی مرزا صاحب۔ بہت جانی مانی شخصیت ہے، یوٹیوب پر ان کے بیانات آتے ہیں، کلپنگ آتے ہیں، اور کڑی شبدوں میں تقریباً علماؤں کا ایک جمگٹا، علماؤں کی اکثریت، ان کے جو کنسپٹ ہے، جو تقریباً زیادہ تر مجھے بہت لبھاتے ہیں، میں بہت پسند کرتا ہوں، کڑے انداز سے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو ان کو سنتے ہیں، جو ان کے فیور میں بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ ان کے چٹے بٹے یا ان کے چمچے اس طرح سے ایسا کہتے ہیں۔ تو ایک اپنا ان کا ایک سمجھنے کا انداز ہے ان علماء حضرات کا، لیکن یہ بے باک شخصیت ہے۔ میں بھی ان کو بہت سنتا ہوں، لیکن کچھ مائنر ایسی چند ایک مائنر چیزیں ہیں جس میں متفق نہیں ہوں، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہوں کہ مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پہ نہیں۔ تو میری مخالفت یا میری تنقید علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جتنا مجھے علم ہے۔ تو ان کا ایک نعرہ ہے، ان کا ایک سلوگن ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لوگ ان کی بات میں بات ملاتے ہیں۔ اس پر ہم تھوڑا ان کے نعرے پر، ان کے سلوگن پر غور و تدبر کریں گے کہ آیا اس میں کہاں کس طرح کی کچھ غلطی ہوئی ہے یا کہاں گڑبڑ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں
اپنے سلوگن میں، مرنے سے پہلے اے مسلمان، مرنے سے اے مسلمان کر لے اس پر غور۔ دیکھیے غور سے سنیے آپ، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اب یہ آپ ان کا سلوگن، ان کا نعرہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اب ہم قرآن کی چند جو باتوں پر میں آپ کو فوکس کروں گا کہ قرآن میں اللہ نے دو ہی جماعتیں بتائی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تیسری جماعت کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ حزب اللہ، حزب الشیطان، یعنی اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت۔ پھر حدیث میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ کئی جماعتیں رہیں گے، کئی فرقے رہیں گے، کئی جماعتیں ہوں گی، لیکن ایک جو جماعت ہوں گی تو وہی حق پر ہوں گی۔ تو وہ کون سی جماعت ہوں گی جو حق پر ہوں گی؟ تو اگر ہم مسلم معاشرے کی طرف نظر ڈالیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، تو ہر جماعت اپنے آپ کو حق والی جماعت کہنے پر تلے ہوئے۔ اب وہ جو آتا ہے نا کہ 70 فرقے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، تو جہاں بھی قرآن میں یا حدیث میں آتا ہے، خاص طور پہ قرآن میں کہ 70 کا جو فگر آتا ہے، تو 70 کے معنی یہ نہیں ہوتا ہے، 70 کے معنی ہوتا ہے کئی فرقے بنیں گے۔ جیسا جنگ کے اس میں آیا تھا نا، 70 جلیل و قدر صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 یعنی کہ کاؤنٹنگ کی گئی تھی کہ اتنے 70، یعنی کئی اس میں یہ اس طرح جیسا ہم کہتے ہیں نا، کہنے میں ہزاروں لوگ تھے، تو کوئی اس کا ایک فگر تو نہیں ہوتا، لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں، تو ایسا 70 آیا تو مطلب کئی، اس طرح سے میں لیتا وہ اسی طرح وہ جاتا معاملہ۔ تو کئی فرقے ہوں گے اور اس میں ایک فرقہ، کئی جماعتیں ہوں گی اور اس میں ایک جماعت اللہ کے دین کا کام کرنے والی اللہ کی جماعت ہوں گی، مطلب الجماعت ہوں گی۔ کیوں کہ وہ کیا بتائیں گی، ان کو کیا دیا ہوا رہے گا؟ الکتاب۔ اب ہم اگر دیکھیں منظر عام پر مسلم معاشرے کا حال، تو ہر کسی کے پاس میں قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم کو بتلاتے ہیں۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن اصل میں ہے کیا؟ القرآن، الکتاب یعنی کیا؟ القرآن یعنی کیا؟ الجماعت یعنی کیا؟ یہ بھی سمجھنا پڑے گا نا۔ تو اس کے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا ال کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ال جو ہے وہ دا کی سینس میں آتا، انگلش میں جو دا یوز کرتے ہیں نا ہم، کہ کسی ایک خاص چیز کے لیے، دا تاج محل، مطلب وہ تاج محل جیسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ویسی عمارت جیسا تاج محل ہے۔ جانتے ہیں نا 7 عجوبوں میں سے ایک تاج محل عجوبہ ہے، تو وہ عجوبے وغیرہ یہ ہم نے جو بنائے ہوئے الگ چیز، لیکن دا کے ایک سائنس سمجھیے آپ، دا یعنی اسپیشل کیٹیگری والا، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس طرح سے آتا دا میں، یعنی خاص اسپیشل کیٹیگری۔ اب جب اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے، اللہ کی کتاب یا اللہ کی جماعت، اور وہاں کہا جاتا ہے جب کہ الکتاب، تو الکتاب کے معنی کیا رہیں گے؟ اسپیشل کتاب، جو اللہ کی ورڈنگ ہے، جس میں اللہ کے احکامات ہے، اس جیسی کتاب پوری دنیا بھر میں، پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کتاب جس کی اوریجنل کاپی، پہلی فرسٹ کاپی جو ہے لوح محفوظ میں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کا، کہ انسان اور جنات کیسی زندگی گزارے، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا نا اللہ نے، تو کیسی عبادت کرے اللہ کی، وہ الکتاب۔ الکتاب کے معنی وہ ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھنا۔ اور پھر جو الکتاب کے مطابق زندگی گزارتی ہے، جو لوگ گزارتے ہیں انفرادی، اور پھر ایسے لوگوں کا سموہ، ایسے لوگوں کا جمگھٹا، تو وہ کہلائیں گا الجماعت۔
یعنی اسپیشل اللہ کی جماعت، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتلایا نا کہ دو ہی جماعتیں ہیں، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان، تو ایک ہے اللہ کی جماعت اور ایک ہوتی ہے شیطان کی جماعت۔ تو الجماعت یعنی اسپیشل اللہ کی جماعت۔ اب ہم یہ سمجھے کہ 70 فرقے ہیں، 70 جماعتیں، 70 سے زیادہ کئی جماعتیں ہیں، مطلب تو دکھتا ہم کو منظر عام پر، تو اس میں سے اللہ کی جماعت کون سی، وہاں ہم ڈھونڈیں گے، تو وہاں انسان کنفیوز ہو جاتا کہ بھائی اس ساری جماعتوں میں سے ہم کس کو سمجھے۔ تو سب کا نصب العین قرآن ہی ہے، نصب العین سب قرآن کی بات کرتے، قرآن کی بات کرتے، اور کچھ جگہ قرآن کے قاعدے سے ہٹ جاتے، یہ بھی دیکھنے کو آیا نا معاملہ۔ اسی لیے تو قرآن میں بتایا نا کہ انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو، مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یعنی عالم اگر غلط بتلاتا ہے تو اس کو رب نہیں بنانا ہے، اس کی نہیں سننا ہے۔ کتاب میں کیا، اللہ کی کتاب میں، الکتاب میں وہ دیکھنا ہے، الکتاب ایک ہی ہے، ون بک ون گاڈ، یہ ہم خیال رکھیں، ون بک ون گاڈ، اللہ ایک، اس کی کتاب ایک، لوح محفوظ میں ایک کتاب۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے ہم کو کہ الجماعت نے کیا، تو میں جماعت کے بارے میں فوکس کر رہا تھا، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ فلاں جماعتی الجماعت ہے اور دوسری ساری جماعتیں مطلب حفظ شیطان کی جماعتیں، ایسا نہیں میرے بھائی۔ ہر جماعت کا نصب العین قرآن ہے، کام کر رہے وہ، لیکن الجماعت وہ کہلائیں گی کہ کسی بھی جماعت ایک پلیٹ فارم ہے، اجتماعیت ایک پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کا کام کا، لیکن اس میں بگڑی ہوئی صورتیں والے بھی رہیں گے اور قرآن کے مطابق بات کرنے والے بھی رہیں گے۔ جانے انجانے میں ایسا کہ کام تو کریں گے، لیکن جانے انجانے میں ان سے غلطیاں بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن وہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہوں گی تو دوسرے جو ان کے ساتھ میں کام کرنے والے ہیں وہ اس پر تنقید کریں گے، اس غلطی میں ملوث نہیں ہوں گے اور اس جماعت سے جڑ کے کام کریں گے۔ تو وہاں ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر جماعت میں جتنے بھی افراد ہیں اس میں کچھ چند ایک افراد جن کی تعداد کم ہوتی ہے، باوجود اس کے تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں باقاعدہ۔ ذمہ دار اگر کوئی بیان میں غلط بات کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کا اگر کی تحریف کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ڈیرنگ سے کہ یہاں ہم کو یہ چیز ہم نہیں مانیں گے، اس میں ہمارا اختلاف ہے، درج کرتے وہ۔ تو ہر جماعت، کسی جماعت جو ہے پلیٹ فارم ہے، جیسا میں میرے درس قرآن میں بھی بتلاتا ہوں کہ جیسا ریلوے اسٹیشن پہ جو ہوتا ہے نا کہ الگ الگ پلیٹ فارم ہوتے، 1 سے 12 تک کے پلیٹ فارم، تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ کسی بھی پلیٹ فارم پر، لیکن ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس گاڑی میں ہم کو بیٹھنا ہے، فلاں گاڑی ناگپور سے بامبے جانا ہے ہم کو، تو بامبے کون سی گاڑی جانے والی ہے، کون سے نمبر کی، تو پتہ چلا وہ 786 نمبر کی ٹرین بامبے جانے والی ہے، چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پر آئے، وہ 12 نمبر کے پلیٹ فارم پر آئے، 15 پر آئے، 1 پر آئے، 2 پر آئے، ہم کو اس ٹرین میں بیٹھنا ہے۔ ہم کسی بھی جماعت سے، اجتماعیت سے جڑ کے کام کریں، اجتماعیت سے جڑ کے کام کرنا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ہم کو کام نہ کرنے دے تو پھر انفرادی کام کریں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اجتماعیت سے جڑ کے کام کریں گے تو ہم تنقید بھی کریں گے، تو کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں ہم، لیکن ہمارا کام قرآن اور اللہ کی بات کی، اللہ کی آیتوں سے ٹکرانے والا نہ ہو، ہم تنقید بھی کریں۔ تو اصل میں یہ جو ہر جماعت میں جو چند ایسے لوگ رہیں گے جن کی تعداد قلیل ہوں گی، وہ جو مل کے جماعت بن رہی، جو ہر جماعت میں ہے، ہر پلیٹ فارم پر ہے، وہ ہر جماعت کے ساتھ کام کرتا، اصل میں وہی الجماعت ہے۔ آیا وہ 500 ہو، 5000 ہو یا 5 ہو، الجماعت ہے اللہ کے لیے، تو وہ اس جماعت کو اللہ سرٹیفائڈ کرتا ہے، وہ الجماعت ہے کہ جن میں شعور ہے، جو تنقید کرتے، جن میں شعور ہے کہ قرآن کی بات کو ہم سمجھیں گے، لوگوں تک کے پیش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، کیوں کہ یہ معاملہ ہے مسلم معاشرے کا، علماء حضرات کی اکثریت کہ ہر ڈال پہ کیا بتانا، وہ شعر ہے نا، ہر ڈال پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوں گا۔ ہر جماعت میں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، اب برے لوگ بھی ملیں گے، انجام گلستہ کیا ہوں گا۔ یہ جو گلستہ ہے
یہ جو اسلام ہے گلستہ کے مانند ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ فکر شاعر کو لاحق ہوئی۔ وہ تو ایک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیا ہے اپنے پاس میں، اللہ رب العزت نے، اس پر تو کوئی آنچ نہیں لا سکتا۔ قرآن کی کیا، اس کے پہلے جو کتابیں آئی اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لیا تھا۔ کیوں نہیں لیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے میسج لے کے آئے تھے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، قرآن کی آیت ہے کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا ہوں، میں تو وہ دین لایا ہوں جو موسیٰ السلام کا دین ہے، جو آدم السلام کا دین ہے، جو عیسیٰ السلام کا دین ہے، جو ابراہیم السلام کا دین ہے، میں کوئی نیا دین نہیں لایا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، اس میں جو کتاب ہے تمہارے پاس میں الکتاب، اس میں دیکھو کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، خون کا بدلہ خون ہے کہ نہیں؟ اس میں باقاعدہ سب دیکھنے لگاتے تھے نا۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ جیسا ہم کو بتایا جاتا کہ ہم وہ بھی سوچے کہ پہلے 3 کتابیں نازل ہوئی، جیسا قرآن کے معنی، اب قرآن ملا کے تو 4 ہوئی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں قرآن کے معنی جو آتے کیا ہے؟ قرآن کے معنی پڑھائی۔ پھر اس کے پہلے جو کتاب آئی قرآن کے پہلی کتاب، پہلی نہیں، وہ تو میں جو نوٹیفیکیشن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں تورات کے معنی کیا بتایا اللہ نے؟ قانون۔ تورات کے معنی قانون۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 3 میں انجیل کے معنی خوشخبری۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں زبور کے معنی ٹکڑا، پیس۔ مطلب کیا بن رہا ہے؟ قرآن پڑھائی ہے۔ پھر اللہ کا قاعدہ، یعنی اللہ کی جو الکتاب ہے وہ پڑھنے والی بھی ہے۔ پہلے بات تو وہ الکتاب ہے، الکتاب یعنی لکھی گئی، پڑھائی گئی کسی کو، یعنی ایک نبی کو، وقت کے نبی کو، جو بھی انبیاء کرام آئے ہر کسی کو لوح محفوظ میں اللہ کی کتاب وہ پڑھائی گئی۔ تورات کو بھی ہم یہ بولیں گے وہ بھی پڑھائی گئی۔ قرآن کے معنی پڑھانا تو کہ تورات پڑھائی نہیں گئی کیا؟ ایسا قرآن تو قرآن کیا قانون ہے ہی نہیں کیا کہ تورات بھی قانون تھا؟ قرآن بھی قانون ہی ہے اصل میں، کیونکہ ایک اللہ کے کئی صفاتی نام ہیں، تو یہ صفت کے ساتھ میں اس کی معنی بیان کی گئے۔ صفت کے اللہ کی کئی صفت ہے اور ہر صفت اللہ کی لامحدود ہے۔ تو تورات کے معنی قانون، ایسا قانون جو خوشخبری دیتا ہے، مطلب انجیل۔ پھر قرآن یعنی ایسی پڑھائی جانے والا قانون جو کتاب کی شکل میں ہے، کاتب سے کتاب، جو کتاب کی شکل میں جو لکھا گیا ہے، جو لکھوایا گیا ہے، جس پر نازل ہوا اس کے ذریعے سے، اس کے وقت میں ایسی پڑھائی گئی کتاب، الکتاب، کتابیں لکھائی گئی ہے جس میں قانون ہے، جو خوشخبری ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے پیس میں آیت میں وقتاً فوقتاً نازل ہوئی۔ پہلے صحیفے آئے تھے نا، اس طرح سے ہم سمجھیں گے۔ پھر قرآن کو فرقان بھی کہا گیا۔ فرقان یعنی فرق کرنے والی کتاب، جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان بھی کہا گیا، برہان یعنی دلیل۔ سورہ ہود آیت نمبر 96 میں سلطان کہا گیا۔ یہ دراصل ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا ایک عام ایمان والے کو، ورنہ ایک عام ایمان والا کنفیوز ہو کے رہ جائے گا۔ ایسی ایسی کتابوں کے ڈھیر ہمارے سامنے رکھ دیے جاتے قرآن کے علاوہ۔ یہ پڑھو، کسی سے پوچھے بھائی پردہ کیا ہوتا، تو عالم صاحب بولتے وہ فلاں عالم صاحب کی آپ کتاب پڑھ لو پردہ، آپ کو پردہ معلوم ہو جائے گا۔ ارے بولنا تو چاہیے بھائی سورہ نور پڑھ لو، وہ فلانی آیت پڑھ لو، آپ کو پردہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن نہیں، اب ہم یہ سمجھیں گے، اس پر آئیں گے، اس چیز پر کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا جو وہ ہے، جو نعرہ ہے، جو سلوگن ہے، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا، کہنے کو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، اور بابوں کا جہاں اور۔ بعد میں کیا فرماتے ہیں وہ
اپنے سلوگن میں، کہنے کو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا جہاں اور۔ اب دیکھیے، اس پر ہم غور کریں کہ یہ سلوگن کہاں تک کے درست ہے، جو بار بار انجینئر صاحب، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، میں جتنے بھی جو میں سنا ہوں عالموں کو، تو میرے کو سب سے زیادہ پسند جو بیانات پسند آتے ہیں غامدی صاحب کے اور ان کے علی مرزا صاحب کے۔ باقی سب کے بھی پسند آتے لیکن اتنے پسند نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کے تو مجھے ایسا ہے کہ تنقید کی بھرمار کر سکتا میں ان کے لیے، جبکہ باوجود اس کے کہ ان کو ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے، لیکن ان کا ایک الگ مرتبہ ہے میرے پاس میں، لیکن تنقید سے ان کی بھی ذات بالا تر نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں یہ، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے۔ اب میرا آبجیکشن کیا ہے کہ مرنے کے پہلے مسلمان اس بات پہ غور کر لے، ہر مسلمان، ہر ایمان والا۔ انہوں نے جو کہا کتابوں کا خدا اور، تو کتابوں نہیں بولنا چاہیے، الکتاب یعنی کتاب کا۔ اللہ نے کوئی کتابیں نہیں بھیجا، وہ جو تھے توریت انجیل زبور، وہ ان کے صفاتی نام سے ان کو یاد کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ توریت پڑھائی نہیں گئی تھی، یا توریت لکھائی نہیں گئی تھی، انجیل لکھائی نہیں گئی تھی، زبور لکھائی نہیں گئی تھی۔ ہر کتاب لکھائی گئی اور اس کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ لوح محفوظ میں جو ہے کتاب، اس کی کاپی ہوتی ہے، وہ جو ہر نبی پر نازل ہوتی۔ اب قرآن میں باقاعدہ ہے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے، ہم کو انسٹرکشن دی گئی، ہر نبی نے یہ میسیج دیا۔ اور انسان کی بناوٹ آدم علیہ السلام سے لے کے ایک ہی ہے، اس کی جسمانی ساخت، اس میں فرق نہیں آیا، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کے جو مانگنے ہیں، ضرورتیں، وہ بھی ایک ہی ہے، قیامت تک کہ وہی رہیں گی۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ مسلمان اس بات پر غور کر لے کہ کتابوں کا خدا تو کتابوں کا نہیں، الکتاب یعنی کتاب کا، ون بک ون گاڈ، ایک اللہ، اس کی ایک کتاب، الکتاب، کتاب یعنی لکھائی گئی، وقت کے نبی نے جو لکھا کے چلے گیا، اس کا خدا اور ہے، اور بابوں کا خدا اور۔ اور یہ جو باب ہے نا، جنہوں نے آیتوں کی تحریف کر کر کے، قرآنی آیتوں کی تحریف کی، توریت کی، انجیل کی، اب عربی متن کی کوئی کسی نے تھوڑی تحریف کیا، لیکن وہ آتا نا تحریف یعنی انہوں نے کی اس کو۔ کئی حدیثیں ایسی ملیں گی آپ کو، مستند حدیث جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی، حدیثیں 200-250 سال بعد لکھے گئی، تو اس چکر میں کیا ہوتے لوگ منکر حدیث ہی بن جاتے۔ کوئی ضرورت نہیں، میں سخت خلاف ہوں، منکر حدیث بننے کی کیا ضرورت، جانچنے والا اعلیٰ ہے نا قرآن، اس سے جانچ لیں گے ہم۔ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی وہ ریجیکٹ ہوں گی، اور جب قرآن کی ترجمانی کریں گے آیت کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں قرآن میں حکم تو موجود ہونا، قرآن میں حکم موجود نہیں، یا قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی حدیث ہے، اس کو کیا ہم مان لیں گے؟ یا کتاب میں کسی بابے نے وہ بات لکھا، کسی مولانا نے، کسی ملا نے، کسی بابے نے لکھا، تو ہم مان لیں گے اس کو؟ تو کتابوں کا نہیں، کتاب کا خدا کوئی اور ہے، اور بابوں کا، باب تو کئی رہیں گے، کئی باب رہیں گے، بابیں تو بہت ہے، لیکن اللہ ایک ہے، اور اللہ نے ہر وقت میں اپنے نبی بھیجا جو سرٹیفائڈ تھے، جن سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، جن سے کچھ رنجشیں بھی ہوئی تو آیت نازل ہو جاتی تھی، کریکشن ہو کے آ جاتی تھی۔ کہنے کو پھر فرمایا کہنے کو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا جہاں اور۔ اب یہاں تو ٹھیک ہے، کہنے کو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا نہیں، کتاب، بس میرا آبجیکشن کتاب پر ہی ہے کہ کتاب کا جہاں کوئی اور ہے، اللہ ایک ہے، ون بک ون گاڈ، تو اس کی ایک کتاب، اس کا جہاں، اس کے قوانین، اس کی خوشخبری کوئی اور ہے، اور بابوں کا جہاں اور باب جو ہے نا، طرح طرح کے عالم، اکثریت، ان کا جہاں اور ہے، ان کا بتانے کا انداز الگ ہے، ان کے قاعدے قانون الگ ہے، یہ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی نعرے کو میں نے کریکشن کر کے اس طرح سے بتایا ہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے تو اس پر غور کہ کتابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ اب دیکھیے، کتابوں کا خدا کوئی اور ہیں، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے تو اس پر غور کہ کتابوں کا، جمع کا صیغہ بتلا رہا ہوں میں،
کتابوں کا خدا کوئی اور ہیں، مطلب کتابوں اور بابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ میں اس کو ایسا بنایا، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے تو اس پر غور کہ بابوں اور کتابوں کا خدا کوئی اور ہیں ایک نہیں ہے۔ جو بابوں کے خدا ہے نا، الگ الگ انہوں نے خدا بنا کے رکھے، اور کتابوں کا خدا کوئی اور ہیں۔ کئی کتابیں ہیں، ہر کتاب کا ایک آپ کو خدا ملے گا، اس کے حساب سے وہ اپنا سمجھا دیتا۔ تو کئی کتابیں اور کئی خدا بنا لیے انہوں نے، اور کئی بابیں کئی کتابیں لکھ دیے، ان کا خدا کوئی اور ہے، مگر کتاب کا خدا کوئی اور۔ مگر کتاب جو ہے نا، الکتاب، جو نبی پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کے پہلے انبیاء اکرام پر ہر نبی پر نازل ہوئی، الکتاب، چاہے اس کا صفاتی نام کچھ بھی ہو، توریت صفاتی نام، قانون صفاتی نام کچھ بھی رہے اس کا، لیکن اس کا خدا، مگر کتاب کا خدا کوئی اور ہے۔ وہ کتاب کا خدا جو ہے نا، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ ون بک ون گاڈ، جو ہم کو بتایا جاتا نا، بالکل صحیح ہے۔ ون بک ون گاڈ، اللہ کی ایک کی کتاب، الکتاب، کتاب ہی نہیں ہے اللہ کی۔ تو یہ جو ہے، میں اس کی نفی کرتا ہوں، میں اس نعرے کو ہری جھنڈی نہیں دیتا، انجینئر علی مرزا صاحب کے، اور تنقید کرتا ہوں ان کو کہ وہ اس نعرے میں تھوڑا چینج کرے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پر غور۔ کتابوں کا خدا، کتابوں کا نہیں، کتاب کا خدا اور ہے، اور بابوں کا خدا کوئی اور بابوں کے تو کئی خدا ہے، کوئی اور ہے۔ کہنے کو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں، یا کتابوں کا نہیں، کتاب کا جہاں، اونلی ون، کتاب کا جہاں اور ہے، اور بابوں کے جہاں کچھ اور۔ پھر ان کا دوسرا نعرہ جو ہے، تو اس نعرے کی میں، اس سلوگن کی میں ہری جھنڈا دیتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں۔ نہ میں بابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ جو سلوگن ہے، اس میں کہیں بھی کسی طرح کے کوئی کھوٹ نہیں ہے، کہیں بھی مجھے غلطی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ سلوگن تو سورہ ال عمران آیت نمبر 79 کی ترجمانی کرتا۔ وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں وہی ہے کہ اللہ کتاب آیا اس میں، اور تعلیم دینا، علم دینا۔ نہ میں بابی، نہ میں وہابی، نہ میں بابی ہوں بابوں کی سننے والا، نہ میں وہابی، یعنی کسی ایک جماعت کو نام دے دینا اور وہی جماعت اللہ کی جماعت ہے، ایسا کرنا۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں کیا ہوں؟ مسلم ہوں۔ کیسا مسلم؟ کتاب کا علم رکھنے والا، کتابوں کا علم نہیں، کتاب، اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا، اس کا میں مسلم ہوں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 79۔ اس سلوگن کی میں تائید کرتا ہوں، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ایسے سلوگن دے لوگوں کے سامنے، کیونکہ ان کا سلوگن جو ہے نا، لوگوں کی زبان پر بالکل ایسا رٹ گیا، بڑے شان سے لوگ پڑھتے، بڑا اچھا لگتا مجھے، لیکن وہ جو پہلا سلوگن ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انجینئر علی مرزا صاحب اس پر غور کرے، ان کے پہلے سلوگن پر۔ کتابوں نہیں بولنا چاہیے، ون بک ون گاڈ۔ صفاتی نام الگ الگ ہو سکتے نہیں ہے، ہوتے ہی ہے۔ تو انجینئر علی مرزا صاحب اس کو اللہ توفیق دے ان کو کہ اس کو درست کر لے۔ تنقید کرنے کا حق ہے مجھے، یا مجھ سے کہیں ان کو غلطی دکھتی ہے تو وہ کلپنگ بنائے اور اس چیز کو فوکس کرے۔ لیکن یہی کہوں گا میں، چاہے میں ہوں، چاہے وہ ہو، یا اور کوئی عالم ہو، میں تو کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، جتنا ان کا مطالعہ میرا ہے نہیں، لیکن میں اتنا سمجھتا کہ شعوری مسلم بننا چاہتا ہوں میں، اور ہوں شعوری مسلم۔ میرا جو مطالعہ ہے قرآن کا، میں کوئی زیادہ ڈیپ میں جا کے اس میں یہ کتابیں وہ کتابیں ریفرنس نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جیسا قرآن میں اللہ بتاتا، نصیحت کے لیے آسان، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ضرورت نہیں پرانی کتابیں پڑھنے کی۔ قرآن ہے، فرقان ہے، ایک ایک چیز ہم کو صاف صاف نظر آتی۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم کو عربی آنا ضروری ہے کہ عربی آئیں گی وہی سمجھ سکے گا قرآن کو۔ ارے عربی آنے کے بعد میں بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا انسان، جب تک کہ وہ اس میں اپنا انٹرسٹ نہ ڈالے، آیتوں کی اسپرٹ کو نہ سمجھے، آیت کو گہرائی سے نہ سمجھے، عربی آنے کے بعد بھی سمجھ نہیں سکتا۔ کسی کی عربی کمزور رہے گی لیکن میننگ دیکھیں گا، اس کی آیت کی گہرائی کو سمجھیں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے
اور کسی سے غلطی ہم کو نظر آتی ہے تو تنقید کرنے کی ہمیں صلاحیت دے، ہمت اور طاقت دے کہ ہم تنقید بھی کریں، خاص طور پہ ایسے علماء حضرات پر، ایسے لوگ جو بڑے بڑے ڈائٹ سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، تو کوئی غلط بات جا رہی ہے تو ہم چھوٹے اور معمولی بھی ہے تو ان تک یہ بات پہنچائے، تنقید کرے، تاکہ لوگوں کی سدھارنا ہو۔ وہ بھلے شخص سدھرنا چاہے چاہے نہ چاہے، لیکن لوگ تو اس پر سوچیں گے نا کہ بھئی واقعی میں یہ معمولی شخص جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ تنقید کرنے کی اللہ ہم کو دے، قرآن کو پڑھنے کی ہم کو توفیق دے۔ پھر پڑھنا صرف عربی مدن تک کے محدود نہیں رکھنا، قرآن کو پڑھنے کی، اس کی ترجمانی پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے موت تک اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔